سب سے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ میں نے بتایا ہوا ہے کہ سمندری جہاد والی حدیث انہوں نے حضرت معاویہ کے اس چیپٹر میں نہیں لکھی، وہ جنرل حدیث ہے جی، وہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اچھے طریقے سے کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ گھر بیٹھ کے سمندری جہاد کر سکتے ہیں۔ کچھ جہالت کی حد ہوتی ہے، کچھ بیوقوفی کی حد ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتا ہے اور کچھ حیا ہوتی ہے، جو تمام چیزیں گھول کر مرزا صاحب پی چکے ہیں اور ان کو ختم کر چکے ہیں۔ مرزا صاحب سے سوال کیا گیا اس حدیث پاک کے بارے میں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا تو وہ جنتی ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سردار بھی تھے، اس کو کمان کرنے والے بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمندری جہاد کیا، ساتھ ساتھ اسلام اور دین کا نام بھی روشن کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ حدیث ثابت ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا اور جنت کو اپنے نام لگوا لیا، جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ سارے جنتی ہیں۔ اسی طرح ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے لیے فرما دی ہے کہ جو سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ جنتی ہے۔ اور جب اس سے مرزا سے یہ سوال کیا گیا، اس نے یہ حدیث کبھی بیان نہیں کی۔ حدیث کو چھپانے والا علم کا چور ہے، دوسرے لوگوں کو کہتا ہے نا یہ فلانی حدیث بیان نہیں کرتے، فلانی حدیث بیان نہیں کرتے، اور خود یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر اتنا مبتلا ہو گیا اور اتنا جاہل اور بیوقوف ہو گیا، اس نے اس حدیث پاک کو ہی چھپا لیا۔ اس حدیث پاک کو کبھی یہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اگر بیان کرے گا تو اس کو اس کی دکان، اس کا یوٹیوب چینل بند ہو جانے کا خدشہ آ جائے گا، کیونکہ جو اس کے مرزائی باپ ہیں پیچھے سے جو اس کو گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی ہے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں صحابہ کرام پر بھونکنے کے لیے، تو وہ سارے اس سے ناراض ہو جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کی دکان بند ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی جو اس کا روحانی باپ استاد اسحاق جہل بھی تھا، اس نے بھی ایسا گند اور ایسی جہالت اس کے دماغ کے اندر بھر دی کہ یہ صحابہ کرام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بغض کے اندر آ کے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ بغیرت ہو سکتا ہے، اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، حدیث پاک کا انکار بھی کر سکتا ہے، قرآن پاک کی آیات کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں جو حدیث آئی ان کو یہ مان نہیں سکتا کبھی بھی۔ اس طرح کی جہالت اس کی دماغ کے اندر ہے۔ آپ اس حدیث پاک کا مطالعہ کیجئے گا، آپ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان علی شان کو پڑھیے گا تو آپ کا دماغ، آپ کا ذہن انشاءاللہ سارے صحابہ کرام کے لیے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک آپ کو نظر آ رہی ہے، اوپر ریفرنس بھی نظر آ رہا ہے، میں بول کے نہیں بتاؤں گا، اس لیے کیونکہ کچھ جاہل شاگرد ایسے ہیں مرزا جاہل میں کہ اتنا ان کو گمراہ کیا گیا اور پاگل کیا گیا دماغ سے کہ جب میں بتاتا ہوں نا بول کر تو وہ دوبارہ پھر کمنٹ میں آ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ حوالہ کہا ہے، تو حوالہ یہ ہے، آپ اس کو پڑھیے گا اور خدا را آپ حدیث رسول اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی ایسی طویلیں کرنے سے بچیے گا اور اس طرح کے جاہل لوگوں سے بچیے گا۔ اس نے دیکھو کس طرح کی بری تعویل کی کہ آپ سمندری جہاد کا جو ہے نا ثواب وہ گھر بیٹھ کر لے سکتے ہیں۔ جب انسانوں پر، مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، جو بندہ جہاد سے بھاگ جاتا ہے وہ مرتد کہلاتا ہے، وہ گھر بیٹھ کر جہاد کا ثواب نہیں لے سکتا۔ جہاد کا ثواب تمام اعمال میں سے بہتر ہے۔ جہاد اسلام کی کوہان ہے۔ جہاد کے بارے میں یہ ایک الگ موضوع ہے، میں دوبارہ پھر بتاؤں گا، آپ بھی انشاءاللہ جانتے ہی ہوں گے، لیکن یہ اتنا جاہل انسان ہے کہ اس کو جہاد کی فضیلت کا بھی نہیں پتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس جیسی جہالت سے محفوظ فرمائے، تمام صحابہ کرام اور آقا علیہ السلام کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔